قبر میں جب سوتے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں جب سوتے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب ہر طرف ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، کفر و شرک نے دنیا کو اپنے درگے میں لے رکھا تھا، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جدھر نظر اٹھائے گے ادھر تاریخ ہی تاریخ چھائی ہوئی تھی۔ سرزمین عرب پر جبر و استبراد کا نلکا بج رہا تھا، عورتیں صحابہ تجارت بن چکی تھی، بچیوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، پیدا ہوتے ہی انہیں زمین کے آغوش میں دفن کیا جاتا تھا۔ ایسے پرخطر ماحول میں رحمت للعالمین آفتاب ہدایت بن کر سرزمین عرب پر تشریف لائے اور وہاں انسانوں پر اپنا رحمت کرم فرمایا اور انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور رحمت للعالمین کی بزم ہدایت سچی ہوتی، تمام صحابہ کرام ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر بیٹھ جاتے اور حضور کا دریائے کرم لوگوں کو سیراب کرتا رہتا۔ چنانچہ انہی آنے والوں میں سے ایک صحابی تھے جو روزانہ خاموشی سے آتے اور چلے جاتے۔ ایک دن میرے آقا نے ان سے پوچھا صحابی کیا بات ہے، تم روزانہ خاموشی سے آتے ہو اور چلے جاتے ہو، تمہیں لگے ہم سے ہمدردی کا شرف حاصل نہیں کیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دل زخموں سے چور ہے، مسرت و شادمانی تم سے ڈوب چکی ہے، آخر بات کیا ہے ذرا بیان تو کرو۔ ہم یہاں بھولی دلوں کے بداوا بن کر آئیں گے، رنج و غم کو مسرت و شادمانی میں تبدیل کرنے آئیں گے، آخر بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاسا دینے سے ان صحابی کو یاد سب تلا تھا، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا، بلک بلک کر رونے لگے، ذرا دل سمجھا کو عرض کرنے لگے حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، ہر طرف تاریخ چھائی ہوئی تھی، جب بچوں کی پیدائش ذلت و رسوائی کا سبب بنی ہوئی تھی، جب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انہی دنوں میں ایک حسین و جمیل عورت سے میری شادی ہوئی۔ یا رسول اللہ، شادی کے دن بہت خوشگوار تھے، شادی کے کچھ مہینوں بعد میری بیوی امید سے ہوئے، اس کے بدن میں میری اولاد پروان چڑھنے لگے۔ یا رسول اللہ، اس بچی کی پیدائش سے چند مہینے قبل مجھے تجارت کے لیے ایک سفر پر جانا ہوا۔ میں نے بیوی سے کہا اب میں کئی سال کے بعد گھر لوٹوں گا، مگر میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اسے ناز و نعمت سے پروان چڑھانا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ میری غیرت و حمیت برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بیٹی کا کوئی شوہر ہو، میرا کوئی داماد ہو، میں کسی کو اپنا داماد بنا کر اپنا سر نہیں جھکانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا میرے سرکار، میں آپ کی نصیحت یاد رکھوں گی اور میں آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گی۔ یہ حکم دے کر وہ سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ، کچھ مہینوں بعد میری بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا جو اس میں مختلف روزگار تھی، آنکھیں بڑی بڑی، کشادہ پیشانی، گلاب کی پنکھڑیوں پر گلاب کی گود، غرض کی سارا حسن اس کے وجود میں سمٹ آیا تھا۔ اب بیوی نے سوچا اتنی حسین و جمیل بچی کو میں کیسے زندہ دفن کر سکتی ہوں، چنانچہ جیسے بھی ہوگا میں اسے زندہ رکھوں گی۔ اس نے پڑوس سے اپنے ایک سہیلی کو بلایا اور اس بچی کے بارے میں بتایا کہ یہ بچی میری ہے، یہ تمہاری اس کی پرورش تم کرو گی اور خرچہ میں دوں گی، مگر یاد رکھے اس سے پہلے بات ثابت نہ ہونے پائے کہ یہ میری بچی ہے، ورنہ اس کا باپ واپس آ کر اسے زندہ دفن کر دے گا۔ اس کی سہیلی نے اس بچی کا پیار سے پوچھا اور اس بچی کو اپنے گھر لے گئی۔ وہ بچی وہاں پرورش پاتی رہی، پروان چڑھتی رہی۔ یا رسول اللہ، 4 سال گزر گئے۔ 4 سال کے بعد جب میں گھر لوٹا تو میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا تھا، لڑکا پیدا ہوا تھا یا لڑکی؟ تو بیوی نے کہا میرا سرکار، لڑکی پیدا ہوئی تھی جسے میں نے آپ کے حکم کے مطابق زندہ دفن کر دیا۔ میں نے کہا یہ نے بہت اچھا کیا۔ پھر میں آرام سے کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح ہو جب میں نیند کھلی تو کیا دیکھا، گھر کے صحن میں ایک بچی کھیل رہی ہے، جوان کا ایک روزگار کی، آنکھیں بڑی بڑی، کشادہ پیشانی، گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح گلاب کی گود۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اس حسین کو جب بچی کس کی ہے جو ہمارے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوس میں میری ایک سہیلی دیکھی ہے، یہ اس کی بچی
بچی کے دن بھر یہاں کھیلتی ہے اور رات کو اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے. یا رسول اللہ یوں ہی تو بچی روز میرے گھر آتی, میں اس سے باتیں کرتا, وہ مجھ سے باتیں کرتی, کبھی میں اس کے رخسار سنتا, کبھی میں اسے بات کراتا. غرض کی بچی کی محبت میرے دل میں دماغ میں, وہ بچی مجھے ابا جان کہنے لگی ہے, میں بھی اسے اپنی بچی کی طرف پیار کرتا رہا. لہٰذا بچی کی جان کو بہت خطرہ لگی ہے تو میرے سرکار جس بچی کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں یہ کسی اور کی بچی نہیں ہے, یہ آپ ہی کا خون ہے جسے میں نے جنم دیا ہے. لہٰذا ابھی شیطان نے لے کر بیٹھا ہوا اور کہنے لگا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو اس کی پرورش کرنی پڑے گی, پھر کوئی تمہارا داماد بنے گا, پھر سماج میں سے اٹھا کر چلنے کے قابل نہ ہوگے. لہٰذا ابھی وقت تو گزرا نہیں, شیطان میں ہو چکا تھا. میں نے بچی کی انگلی پکڑی اور کاندھے پر ایک پھاوڑا رکھا اور جنگل کی طرف نکل گیا. بچی کہنے لگی ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا چلو بازار سے تمہارے کھلونے لیں گے, کچھ مٹھائیاں لیں گے. وہ بچی دکانیں دیکھ کر خوش ہوتی ہے, کبھی کہتی ہے ابا حضور وہ دیکھو کتنے اچھے کھلونے ہیں, خرید دیجیے. میں نے کہا چلو واپسی میں لیں گے. چلتے چلتے ایک ببول کے درخت کے سائے میں میں نے بچی کو بٹھا دیا اور تھوڑی دوری پر ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا. وہ بچی میرے پاس آئی, کہنے لگی ابا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے آپ کا کپڑا گندا ہے, چلیے یہاں سے واپس چلیے. وہ بچی کبھی بھول جاتی ہے, کبھی میرے چہرے سے پسینہ پوچھتی ہے, مگر میں دنیا معافینا سے بے خبر ہو کر گڈھا کھودتا جا رہا ہوں. جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اس گڈھے کے اندر اتار دیا. وہ بچی رونے لگی, گڑگڑانے لگی, ابا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے میرے منہ میں گردے غبار آئے ہیں, میرے منہ میں گردے غبار آ رہے ہیں, مجھے اس گڈھے سے باہر نکالیے. میں نے کہا بچی تم میرے لیے رسوائی کا ذریعہ ہو, میں تمہیں زندہ نہ رکھنے دوں گا. لہٰذا جب بچی نے سمجھ لیا کہ اب موت سے چھٹکارا نہیں تو بے ساختہ پکار اٹھی, اے پروردگار عالم کب بھیجے گا تو ہم بچیوں کی زندگی کا محافظ, اے پروردگار عالم کب بھیجے گا تو رحمت للعالمین کو جو ہماری عزت مقام کی چار چاند لگا دے. اے پروردگار عالم میں تو مرتبی ہوں, مگر میری ان معصوم بہنوں کا کیا ہوگا؟ ان انسانی بھیڑوں سے انہیں کون بچائے گا؟ لہٰذا جب بچی کو دفنا دیا اور یہ واقعہ تمام صحابہ کرام نے سنا تو تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو لبریز گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف مبارک سے آنسو کا سیلاب لگا گئے. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابیوں سنو, آج سے جس کی ایک بچی ہو اور اسے اگر اچھی تعلیم پر تربیت دے کر اس کی شادی کر دے تو اس کے لیے جنت ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بچی ہو, کسی کی تین, مطلب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کی جتنی بھی بچیاں ہو اگر اسے اچھی تعلیم و تربیت دے کر ان کی شادی کر دے تو اس کے لیے جنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دیکھا آپ نے وہ بچیاں جن کو لوگ جنت رسائی کا سبب جانتے تھے, اللہ کے حبیب نے انہی بچیوں کے سبب والدین کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر جب ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی بچیاں اپنے گھروں سے دم لے کر کھوٹتی بھاگتی باہر نکلی. ہر بچی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہے کہ وہ دیکھو مدہ کی پہاڑیوں سے رحمت للعالمین آ رہے ہیں, یہ وہ رحمت للعالمین ہے جو ہمیں جینے کا حق عطا کریں گے. لہٰذا اے صحیحیوں, گاؤ بجاؤ اور پڑھو, ترعبد علینا من طیعت المدائن وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. لڑکیوں نے کہا ہمارے لیے رحمت, لڑکوں نے کہا ہمارے لیے رحمت, جوانوں نے کہا ہمارے لیے رحمت, بوڑھوں نے کہا ہمارے لیے رحمت. تو قرآن نے آواز دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا.